اور جہاد
اس انداز سے کفار کے ساتھ کیا کہ اس کے گھوڑے کا جو نملہ تھا، اس کے گھوڑے کے جو بال تھے وہ بھی پسینے سے خشک نہیں ہوتے تھے، تو صبح اٹھ کر پھر جو ہے کفار کے ساتھ کرنے کے لیے رات کو اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، توبہ استغفار، اور 1000 مہینے تک مسلسل اس نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا۔ اس شخص کی فضیلت کو دیکھ کر، اس کے عمل جہاد کو دیکھ کر، اس کی رات کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی پریشانی لاحق ہوئی کہ 1000 مہینہ تو میری امت کی عمر ہی نہیں ہے، کوئی شادر نادر 100 سال لگ گیا، 100 سال سے اوپر جاتا ہے، باقی تو 70 75 80 کے قریب ہی جو ہے وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے اللہ میری امت کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ جو 1000 مہینے تک کو پہنچ، یعنی 1000 مہینے کے سال تقریباً 83 سال یا 86 سال بنتے ہیں، تو میری امت پھر بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں، اتنا انہوں نے جہاد کیا، اتنا انہوں نے جو ہے اللہ کی عبادت کی، تو میری امت جو ہے وہ ان بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں اور مجاہدوں تک، اور خاص کر کے یہ جو اس بنی اسرائیل کا جو یہ مجاہد ہے جس کا نام حضرت شمعون ہے، اس کے معیار تک یا اس کی عبادت تک یا اس کے عمل صالح تک کیسے پہنچے گی؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کی 1000 سال ایک طرف، اور میں آپ کی امت کو ایک رات عنایت کروں گا، ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، وہ رات ہے یہ آج کی رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے کہ اس رات میں اللہ کے ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ مرسلی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس رات میں کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں لکھا کہ ریت کے ذرات کم ہیں، اللہ کے ملائکہ زیادہ نہیں۔ ایک روایت میں یوں لکھا تفسیر نگاروں نے کہ اتنے ملائکہ اترتے ہیں، ایک نام اس کا لیلۃ السکر بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ جب زمین پر اترتے ہیں تو یہ زمین جو ہے کام ہو جاتی ہے، اللہ کے ملائکہ اب وہ ملائکہ آتے کس لیے ہیں؟ وہ ملائکہ اس لیے آتے ہیں تنزل الملائکہ والروح سے مراد روح الامین، جو تمام فرشتے سردار فرشتے رب فرشتے ہیں جبریل امین، وہ ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس لیے اترتے ہیں صبح تک تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے ملائکہ اور ان کا روح الامین ان کی قیادت کرتے ہوئے جب زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ صبح تک اللہ کے حضور کی امت کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، سلامتی کی دعائیں، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جو ہے طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی اور اتنی 40 دن تک سارے کفار نے رل کر مل کر لکڑیاں رکھی اور آگ جلائی
تو اتنی آگ جل رہی تھی کہ اس کے کالے شعلے جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی جھلس کر زمین پر گر جاتا، جل جاتے تھے۔ تو اس آگ کو میں جب اللہ کے خلیل کو ڈالا گیا تو اس آگ کو اللہ نے فرمایا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اور ملائکہ نے ڈیوٹی لگائی کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرو، سلامتی والی آگ ہو جائے۔ میرے محبوب کریم، میرے محبوب خلیل کو اس میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ اس طرح کی ہو جائے، یہ اس طرح کی ہو جائے کہ نہ میرا خلیل اس میں سردی محسوس کرے نہ اس میں گرمی محسوس کرے۔ تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے 4 فرشتے اللہ نے زمین پر بھیجے، تو وہ آگ نہ پائی، لیکن فرشتوں نے جو ہے اس کو سلامتی اور ٹھنڈی والا کر دیا۔ تو جہاں جس نبی کی امت کے لیے اتنے ملائکہ نازل ہو کہ زمین کم ہو جائے، ریت کے ذرات کم ہو جائیں، وہ فرشتے اس گنہگار امت کی سلامتی کے لیے دعا پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی فضیلت والی بات۔ اور وہ شمعون بنی اسرائیل کا جو بہادر مجاہد جنہوں نے کفار کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا، کفار نے تمام حربے کیے کہ اس کو پکڑ کے جو ہے قید کیا جائے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ کی طاقت وہ مرد بجائے دن کو کفار کے ساتھ جہاد میں 1000 کفار کو واسطے جہنم رات کو کرنے والے، تو کفار نے حضرت شمعون کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانا سوچا، تو ان کی جو زوجہ تھی ان سے رابطہ کیا، تم اگر اس اپنے خامن کو جس گھر میں رہتی ہے، یہ بھی وہیں رہتے ہیں، اگر کوئی اس کو گرفتار کر لے گی، باندھ لے گی رسی سے، تو ہم تمہیں تھال بھر کے جو ہے انعامات دیں گے، سونا دیں گے، جواہرات دیں گے۔ لالچ میں آ گئی تو انہوں نے رسی کے ساتھ حضرت شمعون کو باندھ لی۔ انہوں نے جب کروٹ لی، رسی کو پوچھا یہ کس لیے باندھ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ تمہاری طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ کتنی طاقت ہے تمہارے اندر۔ دوسرے دن انہوں نے کفار نے شیطان آیا ان کے پاس، ایک رسیوں کا کوئی چارہ نہیں ہے، ایک زنجیر نے، لوہے کا زنجیر نے ان سے باندھا جائے کہ آپ کی گرفت میں آ جائے، لیکن اللہ کے ولی نے جب دیکھا اور ان کے باندھے گئے، پاؤں بھی باندھے گئے، انہوں نے جب حرکت کی تو وہ زنجیر بھی، تو انہیں پھر بھی کوئی شک نہیں گزرا اور پوچھا کہ یہ کیوں کر رہی تھی؟ کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو باندھا جائے اور وہ چیز ٹوٹے نہ؟ نے کہا ہاں ہے، میرے والد سر میں 18 بال ہیں جو میں نے لپیٹ کے رکھے ہوئے، جب چلتا ہوں تو زمین پر وہ گھسیٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے میرے پاس، اگر ان بالوں سے مجھے باندھا جائے تو پھر میں عاجز ہو جاؤں گا، اور نہیں سکتا۔ یہ راز تھا۔ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی آپس میں جو ہے معاملات ہوتے ہیں، بعض و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو عقل مند بیوی عطا فرمائے، نمازی، پرہیزگار اور دیانتدار خاتون ہر آدمی کو نصیب کرے اللہ۔ جب وہ رات کو سوئے انہوں نے 8 بال کاٹے، 4 سے ہاتھ باندھ دیے، 4 سے کفار کو اطلاع دی، اس عورت کو تو مل گیا جو کچھ ملنا تھا، کفار انہیں
اٹھا کے اپنی قربان گاہ میں لے گئے اور اوپر سے گرایا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کا نام کاٹا، منہ کاٹے، تو آپ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے آگے آ جائے اور پھر اللہ کی معاملہ کا دعا. میرے اللہ مجھے اس بے بسی میں مجھے اجازت دے یہ بال کھل جائیں اور میں ان کفار کو جو ہے واسطے جہنم کروں. اللہ کی دی ہوئی طاقت. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی نے اس قربان گاہ کو لایا جہاں سارے کفار کٹھے ہوئے، ایک ہی دفعہ سارے زمین میں اس کے واسطے جہنم ہو گئے اور اللہ نے ان کو اس سے آزاد کر دیا. اب نقطہ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہ 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہے،